سورۃ معارج کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور وہ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ سورۃ معارج کی یہ آیات جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ مفسرین کرام جو ہیں وہ آیت نمبر 22 سے لے کے 34 تک فرماتے ہیں کہ یہ 13 آیات ایسی بنتی ہیں کہ جن کے اندر انسان کی سیرت اور کردار کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، انسان اپنی شخصیت کو خوبصورت کیسے بنا سکتا ہے۔ تو گویا کہ ان 13 آیات میں جو ہے وہ فارمولہ بتایا گیا ہے، اس لیے ان آیات کو جو ہے تعمیر سیرت و کردار یا تعمیر خودی والی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سورہ معارج کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو شروع میں جو ہے پہلے حشر کے واقعات کا ذکر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی شخصیت میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں ان کا ذکر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیات دی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے تم اپنی شخصیت کو خوبصورت اور بہتر بنا سکتے ہو اور اس حشر والے دن میں کامیابی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ ان آیات کا انتہائی خوبصورت ربط ہے۔ پھر مفسرین کرام بہت ہی خوبصورت بات جو بیان فرماتے ہیں کہ سابقہ آیات میں ہماری شخصیت کے اندر یا ہمارے حیوانی وجود کے اندر جو خامیاں بیان کی گئی تھیں کہ ہم بہت کم ظرف ہیں، بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں اور ہم بخیل بھی ہیں، تو ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ یہ خامیاں میں نے تو خود اپنے اندر نہیں رکھی ہیں، یہ تو میرے حیوانی وجود میں جو ہے وہ شروع سے ہی رکھ دی گئی ہیں، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو گویا کہ ان آیات میں اس سوال کا جواب بھی ہے، جس کی ایک بہترین مثال علماء کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال جو ہے وہ ایک باغ کی طرح ہے۔ جیسے کہ باغ میں خودرو گھاس بھی نکل آتا ہے، جھاڑیاں بھی نکل آتی ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ مالی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جھاڑیوں کو کاٹ دیتا ہے، پودے کی افزائش کرتا ہے، پھول کی افزائش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی شخصیت کے اندر بہت ساری کمیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیوں کے اور خامیوں کے ان جھاڑیوں کو، ان کانٹوں کو کاٹتا ہے اور اپنی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں کیسے اپنی شخصیت کی کمیوں کو دور کروں، اپنی خامیوں کو ختم کروں اور میں بھی خوبصورت انسان بن جاؤں۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ قرآن کے ذریعے انسان جو ہے اپنی خامیوں کو پہچانتا بھی ہے، اپنی کمیوں کا ادراک بھی کرتا ہے، اور پھر قرآن ان کا حل بھی بتاتا ہے۔ قرآن صرف مسئلہ اٹھاتا نہیں ہے، مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ قرآن جو ہے وہ اس کا حل بھی بیان کرتا ہے۔ پھر بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ان آیات کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے کہ ان تمام خامیوں کا ذکر کرنے کے بعد جو 13 آیات کا ہمیں فارمولہ دیا جا رہا ہے یا جو نکات پیش کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے کردار کو خوبصورت بنا سکتے ہو، اس میں سب سے پہلے مصلین، نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ سورہ معارج میں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کو بیان کیا ہے اس کے ضمن میں اہل علم نے نماز کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کی کمزوریوں کا ایک طرف ذکر کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو چاہے آج کا انسان ہو یا پہلے دور کا انسان ہو، اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو میرے اندرونی مسائل ہیں، میری شخصیت کے مسائل ہیں، اور نماز میں ہم چند حرکات و سکنات کرتے ہیں، قیام، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، مخصوص الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان تمام باتوں کا میرے کردار کے ساتھ کیا تعلق ہے، میری شخصیت کی خامیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یا یوں سوال کیجئے کہ نماز پڑھنے سے میری کمیوں کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، میری خامیوں کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ اور بعض لوگ یوں بھی یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ معاشی مسائل کا ذکر کرتے ہیں، اجتماعی مسائل کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے اس بات کا ذکر کرتے ہیں، حالات کا ذکر کرتے ہیں، آپ لوگ آگے سے فارمولہ پیش کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں، تو نماز کا جو ہے ان دنیا کے معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی سمجھنے والی بات ہے جس کو اہل علم نے بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ نماز کا جو نظام دیا گیا ہے اس کے اندر بہت گہرائی ہے، بہت وسعت ہے، نماز کا تعلق جو ہے ان تمام معاملات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا سورہ معارج میں جو موضوع ہے وہ انسان کی شخصیت کے بارے میں ہے کہ نماز کا میری شخصیت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہاں پہ نماز کے ہمارے کردار اور شخصیت کے اوپر جو اثرات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ہمارے قرآن کا باقاعدہ ایک موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عبادات دی ہیں ان عبادات کا ایک ظاہری نظام ہوتا ہے اور ایک باطنی نظام ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ان عبادات کے ایک ظاہری اثرات ہوتے ہیں اور ایک باطنی اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ نماز کا ذکر ہے تو نماز کا ایک ظاہری نظام ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، وضو کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، یہ اس کا ایک ظاہری سسٹم ہے۔ لیکن نماز کا ایک باطنی نظام بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے رب کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں۔
اور نمازی جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس نماز کے اندر وہ جس کیفیت میں بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ نماز کا پڑھنا جو ہے وہ انسان کی شخصیت پہ، اس کے کردار پہ کہیں نہ کہیں اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ اہل علم اس بات کو بہت پیارا بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو روز نماز پڑھتے ہیں، ہماری روز کی نماز جو ہے وہ ہماری شخصیت میں کہیں نہ کہیں ہماری کسی خوبی کو نکھار رہی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری کسی خامی کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر نماز کے ساتھ میری شخصیت کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ لازمی آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میری کسی نہ کسی خوبی کو جو ہے وہ نکھار رہی ہوتی ہے، اور میری کسی نہ کسی خامی کی جو ہے وہ اصلاح کر رہی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ ہم لوگ اپنی نمازوں میں وہ استقامت نہیں دکھاتے، یا وہ خشوع و خضوع نہیں دکھاتے، لہٰذا وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آتے، یا پھر ہم ان اثرات کے اندر بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو لفظ مسلین آیا ہے، جو کہ اسم کا صیغہ ہے، اور اسم کے اندر جو ہے وہ ہمیشگی پائی جاتی ہے، تسلسل پایا جاتا ہے، کہ جو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو وہ اپنی شخصیت میں یہ تبدیلیاں ضرور دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے استاد جو ہے وہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو روز کی نماز ہوتی ہے، یہ آپ کے اندر کہیں جا رہی ہوتی ہے، یہ آپ کے اندر کچھ تبدیلی لا رہی ہوتی ہے، جو بظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، یا فی الوقت نظر نہ آ رہی ہو، لیکن وہ کہیں اندر جو ہے اپنا اثر لازمی دکھا رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کو اگر حدیث مبارکہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، نبی علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ گناہ بھی کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب اس کی نماز اس سے یہ گناہ چھڑوا دے گی۔ یعنی اگر ایک انسان فوکس کر کے استقامت کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھتا رہتا ہے، اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے جو ہے میں اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، اپنی خامیوں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی نماز اس کی شخصیت میں وہ بہتری لے آتی ہے۔ پھر مفسرین کرام جو ہے جو بہت پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ بہتری جو ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی ہے، اس کے اندر تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو 13 آیات مبارکہ ہیں، ان کو سورہ مومنون کی آیت مبارکہ کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جاتا ہے، اور سورہ مومنون کی جو پہلی آیت مبارکہ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے ایمان والے۔ مفسرین کرام جو بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن اور نمازی یہ ایک دوسرے کے مترادف لفظ ہیں۔ جو مومن ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ اور پھر آیت مبارکہ میں جو کہا گیا ہے کہ فلاح پاگے، اور فلاح جو ہے وہ کسان کو کہا جاتا ہے، تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں بھی یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ کسان پہلے بیج بوتا ہے، پھر کھاد ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر ایک سیزن کا انتظار کرتا ہے، پھر ایک سیزن گزرتا ہے تو پھر اس کی فصل آتی ہے۔ اور وہاں پہ بھی فلاح کو اور مومن کو اور نماز کو جو ہے ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر یہی کنسیپٹ ہے۔ اور یہاں پہ بھی آیت مبارکہ میں جو مسلین کا لفظ بیان کیا گیا ہے کہ جو استقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی شخصیت کے اندر یہ بیج جو ہے، یہ جو بویا ہوا ہوتا ہے اللہ پاک نے ہماری فطرت میں، یہ نماز اس بیج کی پرورش کرتی رہتی ہے، اور اس کے اندر سے فصل نے آنا ہوتا ہے، مگر یہ ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، مسلسل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آج نمازیں پڑھتے ہیں، کل ان کے اثرات کی بات کرتے ہوتے ہیں، آج وظیفہ کرتے ہیں، کل اس کی قبولیت کی بات کرتے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ تو ساری زندگی انسان کے اندر چلتی رہتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اب انسان کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک انسانی وجود ہے۔ حیوانی وجود ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے، اس کے اندر دنیاوی خواہشات ہیں، لذات ہیں، اور انسان کا روحانی وجود جو ہے وہ اس کو اوپر کی دنیا کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ کشمکش انسان کے اندر چلتی رہتی ہے۔ اس کشمکش کے اندر جو انسان اپنا تعلق نمازوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اوپر کی دنیا کے ساتھ لنک ہونا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنا تعلق عبادات کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں، بالخصوص نماز کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں، تو پھر انسان کا حیوانی وجود جو ہے وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، انسان کی خودی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا روحانیت کی دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ میری نماز جو ہے وہ میری روح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے، اور خوبصورتیاں ساری جو ہیں اللہ پاک نے ہماری روح کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو نماز گویا کہ میری روح کو سکون دیتی ہے، میری روح کے اوپر اثر ڈالتی ہے، اور جب روح خوبصورت ہوتی جاتی ہے تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں کم ظرف نہیں بننا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت مضبوط ہو، میں بات بات کے اوپر بے صبری کا اظہار نہ کروں، میں اپنے حالات سے لڑنا سیکھ لوں، یا میں اپنی ذات کے بخل سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بہترین جو علاج ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا اسی آیت مبارکہ کو جو اہل تصوف نے بیان کیا ہے،
بہت ہی کمال بیان کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہماری روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج دنیاوی نظام کے ذریعے ہوتا ہے کہ میڈیسن ہوتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ روحانی انداز میں کیا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور گہری بات صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جسم کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی وجہ دیکھی جاتی ہے۔ بعض اوقات بیماری کو ڈیل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بیماری کی وجہ کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے روح کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ اصل میں اس خامی کی وجہ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر کی خامیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری روح کمزور ہوتی ہے۔ اگر روح مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی تو وہ ہمارے حیوانی وجود کے اوپر غالب ہوگی تو خود بخود ہمارے اندر کی یہ خامیاں جو ہیں وہ اس روح کی روحانیت میں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب روح کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہے، حیوانی وجود جو ہے مضبوط ہونے شروع ہو جاتا ہے تو یہ پھر خامیاں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ لہٰذا قرآن جو ہے وہ غور و فکر کرنے والی کتاب ہے، تدبر کرنے والی کتاب ہے۔ اب ان آیت مبارکہ کا اگر سیکوینس دیکھا جائے تو 3 خامیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خامیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دوسری طرف آ جاؤ، تم اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دو، تم اپنی روح کو ٹھیک کرنا شروع کر دو۔ جب تمہاری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی، تمہاری روح مضبوط ہو جائے گی تو خامیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس ساری تمہید کے بعد ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ اگر میرے اندر خامیاں ہیں تو میں کیسے اپنی خامیوں کو ٹھیک کروں، میں کیسے اپنے کردار کو خوبصورت بناؤں۔ تو قرآن اس کا جواب یہ دے رہا ہے، خامیوں کو چھوڑ دیں، وہ جہاں ہیں، جدھر ہیں، جیسے ہیں ان کو رہنے دیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عبادات پہ آ جائیں، آپ پازیٹیو کاموں کی طرف آ جائیں، آپ خوبصورت اعمال کی طرف آ جائیں۔ جب یہ زندہ ہوں گے، بیدار ہوں گے، غالب ہوں گے تو شر، اندھیرے خود بخود ختم ہو جائیں گے، شخصیت کی خامیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جب ہمارے اندر خوبصورت اعمال آنے شروع ہو جائیں گے تو برے اعمال خود بخود چھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس حکمت کو اور قرآن پاک کی ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی بدرجہ اولیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔